ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ بخاری شریف میں غزوہ بدر کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں یا واقعات ہیں وہ میں مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک عجیب روایت وہ ابو جہل کے قتل کے بارے میں گزری، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میرا دل کیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں، کیونکہ ایک عجیب چیز ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور دل کے اندر ایمان اور یقین پیدا کرنے والا وہ واقعہ تھا، تو وہ اس کے قتل کا تو وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بدر کا پس منظر کیا تھا، کیا کچھ ہوا، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ جب عتبہ شیبہ ولید قتل ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپسی کرو، ابو جہل نے کہا کہ نہیں، واپسی نہیں ہو سکتی، انہوں نے تو جلد بازی کی اس لیے قتل ہو گئے، ہمارے سے جب ان کا واسطہ پڑے گا مسلمانوں کا تو لگ پتہ جائے گا۔ جنگ شروع ہو گئی، عمومی لڑائی مبارزت کے بعد۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں دو چھوٹے عمر کے بچے تھے، معاذ اور معوذ، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ کاش کہ دائیں بائیں کوئی بڑے عمر کے بڑے لوگ ہوتے، بڑے جوان آدمی ہوتے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہم سہارا بنتے، ساتھ دیتے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ دل میں خیال آ رہا تھا کہ ایک بچے نے کہا کہ انکل، چاچو، ابو جہل کون ہے ہمیں بتا دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹا خیر ہے؟ کہا کہ ہاں سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اور اس نے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں، ہم نے عہد کیا ہے کہ جب بھی اسے دیکھیں گے تو فوراً اس پر حملہ کریں گے، اسے قتل کریں گے آپ۔ کہتے ہیں کہ ایک نے کہا، پھر دوسرے نے بھی کہا، بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو جہل سامنے دکھائی دیا، میں نے کہا کہ وہ ہے تمہارا شکار۔ کہتے ہیں کہ یہ دو بچے بھاگے جیسے باز اور شکرا اپنے شکار پر بھاگتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، یہ ایسے تیزی سے گئے، حملہ آور ہوئے، ابو جہل کو زخمی کیا۔ زخمی کرنے کے بعد عکرمہ نے دیکھا، ابو جہل کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکرمہ اس وقت والد کے ساتھ آئے ہوئے تھے ابو جہل کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے والد پر حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے حملہ کیا۔ ایک بھائی حضرت معاذ کا ایک بازو جو ہے نا وہ کٹا، لیکن تھوڑا سا گوشت رہ گیا، لٹک گیا، واپسی ہو گئی، لڑتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بازو کٹا ہوا تھا چونکہ، تو وہ لڑنے میں دقت آ رہی تھی۔ بہادری دیکھیں ذرا، ان کی دلیری دیکھیں، جرت دیکھیں، شجاعت دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ بازو پاؤں کے نیچے رکھا اور ایسے کھینچا، وہ جو بازو تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا چمڑا وہ سارا کٹ گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو، وہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے ابو جہل کی تلاش میں۔ ایک جگہ پر پہنچے تو وہ زخمی پڑا ہوا تھا، لیکن سانس کی رمق ابھی باقی تھی۔ ابو جہل کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ انتا ابا جہل، تو ابو جہل ہے، یہ حدیث ہے انتا ابا جہل، اور اس پر بہت سارے سوالات جوابات بھی ہوئے ہیں، بہرحال وہ ایک دوسرا موضوع ہے اہل علم کا۔ تو بات چیت ہوئی تو کہا کہ تو کون؟ کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود۔ کہا کہ کبھی تم نے مجھ سے بڑے آدمی کا سر کاٹا ہے؟ اور پھر کہنے لگا کہ کاش بکریاں چرانے والے کی بجائے کوئی دوسرا آدمی میری گردن کاٹتا۔ جب اس کے گردن پر پاؤں رکھا کاٹنے کے لیے عبداللہ بن مسعود نے، تو کہنے لگا کہ تو ایک بہت اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے، اور ذرا تکبر کا انداز دیکھیں، کہنے ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اپنے صاحب کو بتانا کہ میرے دل میں تمہاری نفرت کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، پہلے سے۔ تکبر کا حال دیکھیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لوگوں کی گردنوں کی لائن لگائی جائے تو سردار کی کھوپڑی سب سے اونچی نظر آئے۔ یہ تکبر ہے، آخری وقت ہے، اور یہ اس امت کا فرعون ہے آپ نے فرمایا، بلکہ فرعون سے بھی بڑا زیادہ سخت ہے کہ کم از کم موسیٰ کا جو فرعون تھا وہ آخری وقت میں کہنے لگا
کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، اور یہ بدبخت آخری وقت میں بھی کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں تمہاری نفرت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اس سے بڑا یہ فرعون ہے، فرعون سے بھی بڑا بدبخت ہے یہ۔ تو جب گردن کاٹنے لگا تو حضرت عبداللہ بن مسعود، اس کا تکبر دیکھیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں، نکتہ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ یعنی ابو جہل تکبر کا پہاڑ ہے، اور جو گردن کاٹنے والا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، اس میں تکبر کا ذرہ ہی نہیں ہے، عاجزی ہی عاجزی ہے۔ لیلۃ الجن کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ وہ آدمی جائے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ تو اللہ سزا کیسے دلوا رہا ہے؟ جو تکبر کا مجموعہ ہے، تکبر کا مجسمہ ہے، اس کو تواضع کے مجسمے سے اس کو ذلیل کروا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود چونکہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے مکہ المکرمہ میں، اس لیے یہ کہنے لگا کہ کاش کہ مجھے کوئی بکریاں چرانے والا قتل نہ کرتا، میری گردن نہ کاٹتا۔ تو جب گردن کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا الحمدللہ الذی نصر عبدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ تو اور پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے اس کی لاش پر لے کر جاؤ۔ تو جب ابو جہل کی لاش پر لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ تو اتنا اچھا، ایک اور بات بھی دل میں آ گئی تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ابو جہل جو تھا وہ ابو الحکم تھا، یعنی صاحب حکمت، دانشور کہہ لیں، جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ لیکن اتنی سمجھ بوجھ کے باوجود جب اسلام نہیں لایا تو وہ ابو الحکم نہیں رہا، ابو جہل بن گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت کی نظر میں عقل وہ معتبر ہے جو بندے کو ایمان اور اطاعت کی طرف لے جائے۔ جو عقل بندے کو ایمان اور اطاعت کی طرف لے جائے اس عقل کا کوئی اعتبار نہیں، اس علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ علم بھی جہالت ہی ہے۔